مولانا JUI پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیگر تنظیموں و جماعتوں کی بنسبت JUI کے جو ورکرز ہیں ان میں برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ مولانا اگرچہ ایک عالم دین ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیاستدان بھی ہے اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے دیگر سیاستدانوں پہ اگر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو مولانا پر بھی اچھالا جائے گا، تو مولانا کے کارکنان ورکرز کیوں اتنا بے قابو ہو جاتے ہیں مولانا پر اعتراضات کے وقت آپے سے باہر ہو جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عجیب تاریخ رقم کی ہے۔ جب بھی پاکستان پر مشکل حالات آئے ہیں، بحران آئے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، پاکستان کے تمام بڑے بڑے سیاستدانوں یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظریں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہوتی ہے۔ مشرف کے دور میں جب آمیریت جمہوریت پر شکنجے گاڑ رہی تھی، اس وقت زرداری جیسی شخصیت جب کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب بربادی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قدم مبارک گرے کہ آپ ان حالات سے نکالیں، اور مولانا فضل الرحمان ہی جو ہے سب اول میں کردار ادا کر کے پاکستان کو جو ہے اس آمیریت سے نکالا۔ پھر جو ہے ابھی سابقہ حکومت اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت پہلے جو ہے پیشن گوئیاں دی تھی کہ اسرائیل اور امریکی کے اشاروں پر ان کو لایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے اس رائے کو سنجیدہ سے نہیں لیا، لیکن جب عمران خان کو اس ملک پر مسلط کیا تو پھر ان لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تو واقعی ایک سچ بات تھی، اور پھر جب ان کو ہٹانے کی بات آئی تو لوگوں نے عجیب رائے دے دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ایک طرف، تمام سیاستدانوں کی رائے دوسری طرف۔ یہاں پر لوگ عجیب اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کو ہٹا دیا تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو ہٹایا، اور اب کہہ رہے کہ نہیں، عدم اعتماد ہماری رہ گئی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شورئی نظام ہوتا ہے، اس میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں، 11 آدمی کی رائے ایک ہوتی ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، اور وہاں پر 12ویں آدمی کی رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یہ کام اس طرح کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جمہوریت ہے، جب 11 آدمی ہی چاہتے تو آپ کو اسی کی طرف جانا پڑے گا، اور 12ویں کی طرف جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکیلے تو اس کی رائے کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جیسا 11 آدمی کو رائے کو دیکھا جاتا ہے۔ مولانا نے ابھی تک ملک کے لیے کیا کیا؟ دیکھو، میں نے تو آپ کو ایک مثال دے دیا کہ مشرف کے دور میں سب جو ہے تمام تر حکمران امریکہ کے سامنے جو ہے سجدریز ہو رہے تھے۔ واحد مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے جو ہے بالکل برسر اقتدار اور برسر پیکار نکل کر امریکہ کے خلاف جو ہے نعرہ لگایا اور امریکہ کے خلاف تحریک چلائی۔ مولانا تو مشرف کے دور میں حکومت کا حصہ تھے۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جزوی طور پر آپ اتحاد کر لیتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے تمام تر نظریات کو جو ہے مسلم اور اس کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں، ہرگز، بلکہ جزوی ایک اس کی بنیاد پر جو ہے لوگ اتحاد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، مولانا صاحب پر ہمیشہ مخالفین نے جو اعتراضات کیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے الزامات لگانے کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنے جھوٹے الزامات کو اور پھر جو ہے آپ بازاری زبان استعمال کر کے ایک بندے کے خلاف بولے، غالب دین کے خلاف، چیزیں کہ شریعت ایک عام آدمی کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کو غصہ آئے گا۔ ابھی تک جتنے بھی الزامات لگے مولانا صاحب پر، اگر کہ عمران خان کے دور میں جو ہے اس نے پیسے دیے، خود مولانا صاحب نے عمران خان کے دور میں نے کو بار بار چیلنج کیا کہ میں آپ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ نے جتنے الزامات میرے اوپر لگائے ہیں اگر آپ نے وہ ثابت نہیں کیے تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو نیب کی پھر ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مولانا صاحب کو نیب میں بلا لے۔ ابھی جو ہے حال ہی میں ہمارے آرمی چیف جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم سیاسی لوگوں کا احتساب کریں گے، اس میں بھی مولانا صاحب نے جو ہے بالکل سامنے آ کر کہا کہ آپ جو یہ کر رہے تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام سے احتساب شروع کیا جائے، اگر جمعیت کے ادنا کارکن پر بھی ایک پیسہ کرپشن ثابت ہو جائے تو بالکل جو ہے آپ جمعیت کا خاتمہ کر دیں، بالکل ہم جو ہے اس پارٹی کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے لوگوں نے مولانا صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہو سکی ہے۔